اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آغای چراغ، آغای شاریب، مریم خان، سکینے، تخلیے اور آغای فرقان و علی اصغر خوبی، تخلیے اور تہذیب نفس. یاد ہے پچھلے اس میں ہم نے پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا کہ انسان کی جو تربیت کے مراحل ہیں وہ کتنے ہیں؟ 2 مرحلے ہیں. کون سے 2 مرحلے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ روح کو برائیوں سے پاک کرنا. ہاں، ایک ہے تخلیہ اور ایک ہے تہنیہ. تخلیہ تہلیہ تہلیہ تخلیہ اور تہلیہ. تخلیہ یعنی تصفیہ، تصفیہ یعنی صاف صفائی. پہلے صاف صفائی کرنی ہے ہمیں اپنے نفس کی، روح کی صاف صفائی، اور اس کے بعد جی تخلیہ مطلب ہاں تخلیہ، پھر تہلیہ. جی پھر تہلیہ یعنی اسے زینت دینا. زینت دینا. زینت کیسے دی جاتی ہے؟ روح کو پاک و پاکیزہ کرنے کے بعد زینت ایسے دی جاتی ہے کہ پھر کسب کمال کیجیے، آپ کمال کسب کیجیے، اخلاق حسنہ، مکارم اخلاق، اعمال صالحہ، یہ سب وہ کرنی چاہیے. 2 مرحلے ہیں جن کو اب ایک ایک کر کے یہ بتائیں گے. پہلا مرحلہ جو ہے وہ تفصیل سے یہاں بتائیں گے، جسے کہتے ہیں پہلی بحث میں تخلیہ اور تہذیب نفس. کیسے تخلیہ؟ نگاہ کنید. تہذیب نفس. اس مرحلے میں ہمیں 3 کام انجام دینے ہوں گے. بھائی جب ہمیں نفس کی تہذیب کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں 3 کام انجام دینے ہیں. پہلا کام یہ ہے باطل عقائد، جو ہمارے باطل عقیدے ہیں اور غلط فکرے ہیں اور خرافات سے نفس کو پاک کرنا پڑے گا. باطل عقائد کو نکال پھینکیے، آپ غلط فکروں کو نکال پھینکیے. ہمیں یہ کام کرنا ہے. پہلے 3 کام کرنے ہیں تخلیے میں. تخلیے میں کہیں ایسا نہ ہو سکینہ، جیسے گھر کی صاف صفائی میں آپ نے صاف صفائی کی ہے، کبھی پتہ لگا لڑکیاں صاف صفائی کر رہی ہیں، امی دیکھ رہی کھڑی ہوئی، نہیں یہ جوتے ابھی کام آ سکتے ہیں، انہیں مت نکالو، انہیں مت پھینکو، یہ تو بربادہ مچانے پہ تلی پڑی ہیں. اور انہوں نے تو یوں کر دیا، اچھے کپڑے پھینک دیے انہوں نے، اور انہوں نے اچھے جوتے چپلیں پھینک دی جو ابھی پہنی جا سکتی تھی. نہیں جی آغا ایسے ہوتا ہے. ایسے ہوتا ہے نا. تو نفس کی صاف صفائی میں ایسا نہیں ہے کہ آپ تھوڑا بہت کام کر کے کہ چلو ابھی انہیں چھوڑ دو. نہیں، یہ 3 کام بالکل کلیئر ہونے چاہیے. یہ 3 کام بالکل کلیئر ہونے چاہیے. 3 کام انجام دینے ہوں گے. سب سے پہلا کام باطل عقائد اور غلط فکروں اور خرافات سے پاک کرنا ہوگا اپنے نفس کو. نفس کو پاک کیجیے باطل عقیدوں سے، غلط فکروں سے اور خرافات سے. دوسرے برے اخلاق اور پستیوں سے، رذائل سے، بدتمیزیوں سے، بد اخلاقیوں سے نفس کو پاک کرنا ہوگا، جو رذائل ہیں، پستیاں ہیں. اور تیسرے گناہوں اور معاصی کا ترک کرنا. پھر تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ گناہوں کو اس کو ترک کرنا ہے، گناہ چھوڑنا ہے. 3 کام کرنے ہیں. نگاہ کنی. خرافات اور عقائد باطل. توجہ فرمائیے. خرافات اور عقائد باطل عین جہالت اور نادانی ہوتے ہیں. بالکل جہالت ہوتی ہے، یہ بالکل کلیئر سامنے سے جو ہوتی ہے جہالت اور نادانی ہوتے ہیں، اور انسان کی روح کو تاریک کر دیتے ہیں. اور صراط مستقیم، سیدھا راستہ اور قرب الہی، اللہ کی قربت اور تکامل مکمل بنانے سے، کمال حاصل کرنے سے منحرف کر دیتے ہیں، موڑ دیتے ہیں، پھیر دیتے ہیں انسان کو. پھر وہ کمال تک نہیں پہنچ سکتا، نہ قرب الہی نہ صراط. باطل عقائد رکھنے والے تکامل کے راستے کو نہیں پہچانتے. وہ پھر جو تکامل کے اور جو کمال کے راستے ہیں، کمال میں مکمل ہونے، ان چیزوں میں، اچھائیوں میں مکمل ہونے کے جو راستے ہیں ان کو نہیں پہچانتے. اسی واسطے گمراہی اور ضلالت کی وادی میں وہ قدم رکھ لیتے ہیں، گمراہی میں ہو جاتے ہیں اور یقیناً مقصد تک نہیں پہنچتے. جو روح تاریک ہو کسی طرح وہ انوار الہی کی تابش کا مرکز قرار نہیں پا سکتی. بھائی انوار الہی وہیں پہ تو جلوہ افروز ہوں گے، وہیں پہ تو انوار الہی چمکیں گے کہ جہاں پر اس صلاحیت ہو اس نور کو، اس کی نور کے آنے کی. اور جب ہمارا دل، دماغ، صورت، قلب یعنی روح ہماری، جب روح ہماری جی کیا ہو جائے؟ بولیے
روح ہماری جب تاریک ہو جائے اور اتنی گندی ہو جائے، بری ہو جائے، ضلالت میں پڑ جائے، تو انوار الہی کیسے چمک سکتے ہیں وہاں پر؟ نہیں۔ اسی طرح برے اخلاق اور ان کے ملکات حیوانی، جو برا اخلاق ہے اور جو حیوانی ملکات ہیں، عادات ہیں، ان کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ یہ برے اخلاق کس چیز کو تقویت پہنچاتے ہیں؟ حیوانی عادتوں کو۔ برے اخلاق جو حیوانی عادتیں ان کو، شہوات، یہ ان کو تقویت پہنچاتے ہیں اور انسانی روح کو آہستہ آہستہ خاموش اور تنہا ہو جانے کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسا انسان کیا کرتا ہے؟ انسانی غرض خلقت، انسان کی جو خلقت کا مقصد اور غرض ہے کیا ہے؟ قرب الہی اور کمال تک پہنچنا ہوتا ہے، یہ کبھی نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح گناہوں اور معصیت کو بجا لانا انسان کی روح کو تاریک اور آلودہ کر دیتا ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ تکامل اور قرب الہی سے دور ہو جاتا ہے، تکامل اور قرب الہی سے دور ہو جاتا ہے۔ آئیے، اور اس طرح کا انسان آخری غرض اور غایت تک نہیں پہنچ پاتا۔ آخری غرض اور غایت جو کہ کمال ہے، وہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتا۔ اسی واسطے نفس کا پاک و پاکیزہ کرنا ہمارے لیے انتہائی اہم اور ضروری کام شمار ہوتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ پہلے برے اخلاق اور گناہوں کو پہچانے۔ ٹھیک ہے جی۔ آئیے، اسی واسطے نفس کا پاک و پاکیزہ ہونا اہم، بہت انتہائی اہم اور ضروری ہوتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ پہلے برے اخلاق اور گناہوں کو پہچانیں۔ بھئی ہمیں جب برے اخلاق اور گناہوں کی پہچان ہوگی جبھی تو بچیں گے ان سے، اور پھر عمل کے مرحلے میں قدم رکھیں۔ ٹھیک ہے، پھر عمل پریکٹیکل میں آئیں اور اپنی روح کو پاک و پاکیزہ بنائیں۔ اتفاق سے ہمیں پہلے مرحلے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، اس واسطے کہ ارواح کے اطباء، روحوں کے جو ڈاکٹر ہیں، طبیب ہیں، اطباء طبیب کی جمع ہے، روحوں کے جو ڈاکٹرز ہیں اور ان خدا کے بھیجے ہوئے انسان شناس، خدا کے جو بھیجے ہوئے انسان شناس، جو انسانوں کو پہچاننے والے ہیں، خدا نے جنہیں بھیجا ہے، یعنی پیغمبر اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے برے اخلاق کو بطور کامل مکمل طور پر ہمارے لیے بیان کر دیا ہے کہ یہ چیزیں برے اخلاق ہیں، اور ان کا علاج کرنا بھی بتلا دیا۔ یہ نہیں کہ بتا دیا کہ یہ برا اخلاق یہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آئیے معصیت اور نافرمانیوں کو ہمارے لیے شمار کر کے انہوں نے بتا دیا، معصیت اور نافرمانیاں ان کو گنوا دیا ہے ہمارے لیے، ان کا علاج بھی بیان کر دیا ہے۔ ہم تمام برے اخلاق کو جانتے اور پہچانتے ہیں اور ان کی برائیوں سے ہم آگاہ ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ نفاق، تکبر، حسد، کینہ پروری، غضب، ہمیں معلوم ہے کہ تکبر، گھمنڈ، غرور، حسد، کینہ پروری، یہ سب کیا ہیں؟ اور غضب، چغل خوری، خیانت، امانت میں خیانت کرنا، اور یہ امانت خالی مال میں ہی خیانت نہیں ہوتی، کسی کے راز میں خیانت، آپ کو رازدار بنایا تھا آپ نے اس کے راز میں خیانت کر دی۔ ٹھیک ہے، آئیے، خود پسندی، اپنے آپ، یعنی خود پسندی یعنی بس اپنے لیے پسند کرنا ہر چیز، برا چاہنا، کسی کا شکایت کرنا، تہمت لگانا، کسی پہ الزام لگانا، برا بھلا کہنا، بد زبان ہونا یعنی آئیے، تند خوئی، سخت مزاج، برا مزاج، ظلم،
بے اعتمادی، کسی پہ اعتماد نہ کرنا، ظلم، خوف، خوف، بخل، حرص، بخل یعنی کنجوسی، حرص لالچ، عیب جوئی، کسی کے عیب تلاش کرنا، جھوٹ بولنا، حب دنیا، دنیا بس دنیا کے پیچھے پڑے رہنا، اور مقام اور ریاست کی محبت کہ بس مجھے مقام ملے. ریاکاری، ریاست کی محبت، ارے کیا ریاکاری یعنی دکھاوا، کسی کو دھوکہ دینا، ہیلا باز ہونا، مکار ہونا، برا گمان رکھنا کسی کے بارے میں، قسی القلب ہونا، قسی القلب یعنی سخت دل کا ہونا، ضعف نفس، نفس کی کمزوری، اور اس طرح کی دوسری صفات یہ بری اور زشت ہیں. زشت چیزیں ہیں، یہ بری چیزیں ہیں، یہ بتایا ہے انہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم فطرت کی روح سے ان کی برائیوں کو سمجھ پاتے ہیں. ہم فطرتاً بھی ہم یہ بات جانتے ہیں، اسلام نے بتایا اس لیے نہیں یہ چیزیں بری ہیں، ہم خود سمجھتے ہیں، انسان کی فطرت ہے یہ ان چیزوں کو برا سمجھتا ہے. سینکڑوں روایات اور آیات ان کی برائیوں اور قبیح ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، اور پھر یہ سینکڑوں آیات اور روایات بھی بتا رہے ہیں ان چیزوں کو. کیا بتا رہے ہیں؟ جی. ہماری احادیث اس کے متعلق اتنی زیادہ ہیں کہ ان میں کسی کمی کا احساس نہیں ہوتا. اسی طرح تمام محرمات اور گناہوں کی وضاحت قرآن مجید اور ان کی تشریح اور ان کا عذاب اور سزا احادیث میں موجود ہے. ان کی وضاحت قرآن مجید میں ہے، اور ان کی وضاحت کیا کہتے ہیں، تمام محرمات اور گناہوں کی وضاحت قرآن مجید میں ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں ہے، اور اس کی وضاحت اور تشریح کہاں ہے؟ احادیث میں موجود ہے. غالباً ہم تمام کو جانتے ہیں، لہذا برے اخلاق اور صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی پہچان میں ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آتی. اس کے باوجود ہم غالباً شیطان اور نفس امارہ کے قیدی ہیں. ہمیں معلوم ہے کیا کیا چیزیں برائی ہیں، سب اسلام نے دین نے بتا دی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم کیا ہیں؟ نفس امارہ جو برائیوں کی طرف ابھارتا ہے نفس، اس کے ہم قیدی بنے پڑے ہیں، اس شیطان کے، اور توفیق حاصل نہیں کرتے ہم کہ اپنے نفس کو گناہوں اور برے اخلاق سے پاک کریں. ٹھیک ہے. اور یہی اساسی مشکل ہے، بنیادی مشکل ہے کہ جس کا علاج ہمیں سوچنا ہے. میری نگاہ میں اس کا مہم ترین سبب جو ہے وہ دو چیزیں ہیں. پہلا کہ ہم شیطان میں یا نفس امارہ کے قیدی کیوں بنے پڑے ہیں؟ پہلی یہ وجہ ہے کہ ہم اپنی اخلاقی بیماریوں کو نہیں پہچانتے، ہمیں اپنی بیماریوں کا بارے میں نہیں پتہ، اخلاقی بیماریاں، اور اپنے بیمار ہونے کا ہم اقرار نہیں کرتے. اور دوسرے اخلاقی بیماری کو معمولی قرار دیتے ہیں، جو ہمارے اندر اخلاقی بیماری ہے اس کو معمولی سمجھتے ہیں، چھوٹی سی تو ہے، معمولی ہے نہیں. اور اس کے برے اور دردناک انجام سے ہم غافل ہیں، اسی لیے تو اس کے علاج کرنے میں ہم کوشش نہیں کرتے. یہی وہ دو اہم اور مہم سبب ہیں جنہوں نے ہمیں اپنی اصلاح اور تہذیب نفس سے غافل کر رکھا. یہی دو وجہ ہیں. ایک تو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں اپنے اخلاقی برائیوں کو، دوسرا کیا، پہلی جو تھا وہ پہچانتے نہیں ہیں برائیوں کو. ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس میں بحث کریں اور ان کا علاج بتلائیں. بیماری سے غفلت، پہلا کیا وجہ تھی؟ بیماری سے غفلت. ہمیں بیماری کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ ہم بیمار ہیں. ہم غالباً اخلاقی بیماریوں کو پہچانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اخلاقی بیماریاں ہیں اور اس کے برے ہونے کو بھی جانتے ہیں، لیکن یہ صرف دوسرے میں نہ کہ اپنے میں ہیں. ہم اخلاقی برائیوں کو برا سمجھتے ہیں، برا جانتے بھی ہیں، برا مانتے بھی ہیں، لیکن دوسروں کے اندر ہو تو، اپنے اندر ہے تو وہی عیب اور برائی جو میرے اندر ہے وہ مجھے برا نہیں لگ رہی، دوسرے کے اندر ہے تو مجھے برا لگ رہی ہے وہ. اگر ہم کسی دوسرے میں برے اخلاق اور بری رفتار کو دیکھیں تو اس کی ہم برائی کو اچھی طرح جان لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہی بری صفت بلکہ اس سے بھی بدتر ہم میں موجود ہو.
تو اس کی طرف نگاہ ہم بالکل نہیں کرتے. مثلا دوسرے کے حقوق کو ضائع کرنا ہم برا سمجھتے ہیں کہ بھائی نے بتا میں وہاں لگا ہوا تھا, لائٹ میں ایک آدمی آیا پاورفل تھا, اس کے پاس پاور تھی اور آگے لگ گیا اور اس کا کام فلاں آدمی نے پہلے کر دیا. ہمارا ملک تو یوں ہو گیا اور ہمارا ملک نے تو یہاں تو کسی کے حقوق کی رعایت ہی نہیں ہے, اس نے تو یوں کر دیا اور اس نے تو یوں کر دیا. دنیا بھر کے دکھڑے ہو جائیں گے اور خود ایسا موقع ملے گا تو سب سے آگے ملیں گے ایسا کام کرنے میں, حقوق پامال کرنے میں. ہم سو رہے ہیں, کوئی آ کے روم میں ڈسٹرب کر دے اور ہم پکی نیند میں ہو, تھکان میں ہو, کیسے بل بلا جاتے ہیں ہم کہ حقوق کی پامالی کرتے ہو اور حق پامال کرتے ہو, اور یہ سونے کا ٹائم ہے, یہ لائٹ جلانے کا ٹائم تھوڑی ہے, اور یہ فلاں اور وہ فلاں. اور جس دن آپ نیند پوری ہوئی بھی ہو اور سب کچھ ہو, آپ کا کچھ کام ہو, تو آپ کو پرواہ نہیں ہے کہ روم میں کس کی نیند خراب ہو رہی کس کی نہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. سکینہ جی آغا. جی سکینہ اور مریم خان, شارف, آرزو, مریم خان. جی آقا. جی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم جو جی چیز دوسروں میں ہو تو برا سمجھیں گے, برائی کو اپنے میں بڑے مزے سے کر لیتے ہیں. بھائی گناہ کو یہی چوڑی گناہ ہے کہ شراب پیو, یہ کرو وہ کرو, گناہ یہ بھی ہے. حقوق الناس یہ بھی گناہ ہے ضائع کرنا. اگر کوئی سو رہا ہے اور آپ کو ایسا ڈسٹرب کرے, اس کی نیند میں پریشانی ہو, تو یہ آپ نے اس کا حق پامال کیا, اور اسے ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں, بالکل بھی نہیں, احساس بھی نہیں کرتے ہم اس چیز کو گناہ. یا ہم کہیں پہ لین لمبی لگی ہوئی ہے کسی بھی کام میں اور ہم چالاکی سے آگے بڑھ کے اپنے آپ کو چالاک سمجھتے ہیں, ہوشیار سمجھتے کہ میرا تو نمبر کئی گھنٹے میں آتا, لیکن میں نے ہوشیاری سے آگے لگ گیا, میں جا کے یا لگ گئی اور کام نکلوائی آئی. بڑے خوش کہ میں تو بڑی ہوشیاری دکھائی. خوش ہے, گناہ کو سمجھنا دور کی بات, اچھا ہی سمجھ رہے ہیں اسے. لیکن کسی دن یہی بات اپنے اوپر اگر آ جائے کہ آپ کو ضروری کام اور کوئی ہوشیاری سے آپ سے آگے جا کے لگ جائے, دیکھیے پھر کتنا فضیحہ ہوتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. جی آغا. جی ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مسئلہ ہے. جب ہم اکیلے ہوں سکینہ, جب ہم اکیلے ہوں اور کسی مجلس یا محفل میں بیٹھے ہوں اور سن رہے ہوں اور برابر میں کچھ لوگ دوست و احباب برابر میں اکٹھے بیٹھ کے کانا پھوسی کرنے لگے, کتنا چڑن ہوتی. مجلس نہیں سننے دے رہے, شعر نہیں سننے دے رہے, اور جس دن اپنی سہیلیاں یا اپنے دوست ساتھ ہو اس دن کیا عالم ہوتا. جی آغا باتیں کر رہے ہوتے ہیں پھر. بالکل, پھر کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے. تو اگر ہم کسی دوسرے میں برے اخلاق یا بری رفتار کو دیکھیں تو اس کی برائی کو اچھی طرح جان لیتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے وہی بری صفت بلکہ اس سے بھی بدتر ہم میں موجود ہو, تو اس کی طرف ہم بالکل متوجہ نہیں ہوتے. مثلا دوسروں کے حقوق کو برباد کرنا برا سمجھتے ہیں ہم, اور اس کے بجا لانے والے سے نفرت کرتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا, بدتمیز ہے, بد اخلاق ہے, تمیز نہیں ہے, مجلس میں بیٹھنے کی, محفل میں آتی ہے ٹھیکی کی دانت پھاڑتے ہیں, مجلس کا بھی احترام نہیں ہے. لیکن جس دن اپنی سہیلیاں اپنے دوست ساتھ ہو تو کھی نہیں کھا ہوتا ہے, پھر تب وہ بھی برا نہیں لگتا. اس کے بدل آنے والے سے نفرت کرتے ہیں. ہو سکتا ہے ہم خود دوسروں کے حقوق ضائع کر رہے ہوں, لیکن اسے بالکل برا نہیں سمجھتے ہم, بلکہ اپنے کام کو تو دوسروں کے حقوق کو ضائع کرنا ہی نہیں سمجھتے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایسے کام کو اپنی نگاہوں میں بہت عمدہ اور اخلاقی قدر والا جانتے ہوں. لو بھائی میں نے بڑی ہوشیاری سے, اتنی لمبی لائن تھی, میں آگے نکل کے آگے لگ کے اپنا کام کروائی آئی, میں اپنا کام کروائی ہے. برا تو سمجھنا دور کی بات, اور اوپر سے اچھا سمجھ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے کتنی ہوشیاری دکھائی. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اپنے نفس کو مطمئن کر دیتے ہیں کہ ہاں بھائی میں نے تو اچھا کر دیا. یہی حال دوسرے بری صفات کا بھی ہو سکتا ہے. ہم بیٹھے ہوئے کوئی برائی کر رہا ہے, آپ کو پتہ لگے کہ فلاں جگہ لڑکیوں کا جھنڈ بیٹھا تھا دوستوں کا, اور یا لڑکوں کا بیٹھا تھا, اور پتہ لگا کہ بھائی میری برائی ہوئی ہے وہاں. پھر دیکھو ایک ایک سے نفرت کریں گے, ایک ایک سے جتنے بھی وہاں بیٹھے تھے, چاہے وہ بیچارہ شامل ہو نہ ہو برائی کرنے میں. لیکن جس دن ہم جمع ہوں گے اپنے دوستوں کے ساتھ تو پھر ہم دنیا بھر پہ الزام بھی لگائیں گے, غیبتیں بھی کریں گے, تہمتیں بھی لگائیں گے. وہی برائیاں جس سے ہم چڑھ رہے تھے دوسروں سے, وہی ہم بڑھ چڑھ کے کر رہے ہیں. اب کوئی وہ نہیں. یہی تو وجہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی کبھی اصلاح کرنے کی فکر میں نہیں جاتے, کیونکہ اگر بیمار اپنے آپ کو بیمار نہ سمجھے تو وہ علاج کرنے کی فکر میں نہیں ہوتا, اور کیونکہ ہم اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتے لہٰذا اس کے لیے علاج کرنے کے در پہ بھی نہیں ہوتے, اس کا علاج کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. ہماری سب سے بڑی مصیبت اور مشکل
یہی ہے. لہذا اگر ہم اپنی سعادت اور کامیابی کی فکر میں جائیں تو اس مشکل کا حل ہمیں تلاش کرنا ہوگا، اور جس کے ذریعے سے بھی ممکن ہو ہمیں اپنی نفسیاتی بیماریوں کو پہچاننے میں کوشش کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، نفس کی بیماریوں کی تشخیص کے راستے. اب یہ ہے کہ نفس کی بیماریاں ہمیں پہچاننی چاہیے تو کیا اس کے تشخیص کے راستے کیا ہیں؟ وہ راستے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.